عدیل بڑائی صاحب آپ کی جانب آئیں گے. جیسا کہ سعد رسول صاحب نے بھی اس خبر پر سوال اٹھایا کہ اب کتنی صداقت ہے کہ واقعی میں معاملات جو ہیں وہ درست ہو گئے ہیں پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ, کیونکہ اس بیچ ہم نے بہت کچھ دیکھا, کہیں پر معاملات بگڑے بھی, کہیں پر معاملات سنبھلے بھی. اب فائنلی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہمیں خوشخبری سنا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جناب ملاقات جو ہے وہ خوشگوار ماحول میں رہی, کیونکہ معاشی حالات تو ہمارے بہت برے ہیں ظاہر ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں فی الوقت آئی ایم ایف کا سہارا تو چاہیے ہی تھا, تو وہ اب سہارا ملنے جا رہا ہے. جی بالکل ملنے جا رہا ہے, اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ معاملات کافی حد تک طے پا گئے ہیں, بڑا بریک تھرو ہے, اور اس میں اب ویسے مارجن بھی بڑا کم رہ گیا, 6 دن رہ گئے ہیں یہ پروگرام ختم ہونے میں, اور ان 6 دن کے اندر ہی جو کچھ ہونا تھا ہوا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حکومت کی بڑی کامیابی ہے, اور انہوں نے بھی لچک دکھائی, اور پرائم منسٹر کی جو 3 ملاقاتیں ہوئیں, اور اس کے بعد گزشتہ 3 دن سے وہاں پر ہماری معاشی ٹیم کے ساتھ وزارت خزانہ حکام کے ساتھ جو مسلسل 3 دن سے ڈرافٹ تیار ہو رہا ہے وہ ہو چکا ہے. نیا منی بل جو ہے وہ آ رہا ہے, اس میں نئے ٹیکسز جو ہیں وہ لگانے کی تقریباً 225 ارب کے نئے ٹیکسز جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں, 215 ارب کے نئے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں. تو اگلے 5 سے 6 ماہ ہمارے اب سکون سے گزر جائیں گے. یعنی ایک جو پریشانی تھی, آئے روز غیر ملکی خبر رساں ادارے بھی لکھ رہے تھے جی خدا نخواستہ ڈیفالٹ کا خدشہ ہے, عدیل صاحب سکون کا کیا مطلب ہے ہیں اس میں وہ ٹل کہ گئے ہیں. پاکستان کے سکون سے گزر جائیں گے, اچھا اس اس کا میں کیا مطلب ہے؟ دیکھیں وہ سکون سے اس طرح گزر جائیں گے, میں بتاتا ہوں. دیکھیں ایک تو سعودی عرب سے رقم مل جائے گی, یو اے ای سے رقم مل جائے گی, آپ کے کچھ قرضے ان کا جو رول اوور ہو گئے, اس کے بعد آپ پہ ادائیگیوں کی ایک تلوار جو لٹک رہی تھی, ایک وہ معاملہ, اور دوسرا پھر ہم نے 1-2 جو کنڈیشن آئی ایم ایف کی مانی ہیں, جی بہت سی کنڈیشن, بلکہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن کو ہم ذرا پولیٹیسائز کر دیتے ہیں. نہ کریں دیکھیں اس عدیل, وقت اتنی آپ کے زیادہ ملک میں خوشخبریاں اکٹھی را نہ سنائیں, مٹیریل کا مجھے تو آلریڈی اتنا آپ کے سکون پہنچ بات رہا ہے. کر لیں سعد رسول صاحب, عدیل بڑائی صاحب, آپ کے پھر ملک حسن کے میں پاس بھی جانا ہے, پھر آپ بھی ٹھنڈک پڑ گئی ہے آپ بھی سکون کاؤنٹر کی کر وجہ لیجیے گا. ٹھیک ہے جی عدیل, سعد رسول صاحب کو اصل میں سعد رسول صاحب کو اسحاق ڈار صاحب کی, شہباز شریف صاحب کی کامیابی ہضم نہیں ہو رہی, اصل مسئلہ یہ ہے. اور یہ کامیابی تو ہے, دیکھیں ڈیفالٹ سے بچا لیا, ڈیفالٹ سے بچا لیا, اور اب اگلے 5-6 مہینے دینا چاہیے گزر جائیں گے. اس کے بعد بھی پلان یہی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ, آئی ایم ایف کے ساتھ انگیج رہیں گے اس کے بعد بھی. یعنی اب یہ حکومت جب چلی جائے گی, اس کے بعد نگران سیٹ اپ آئے گا, اس کے بعد جب نئی حکومت بھی کوئی آئے گی تو وہاں سے معاملات ریزیوم کرنا آسان ہوگا. ایک کرائسس کا جو ماحول ہے, وہ بحرانی کیفیت, وہ ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے. ٹھیک ہو گیا عدیل بڑائی صاحب, آپ اسے اسحاق ڈار صاحب کی اور حکومت وقت کی کامیابی قرار دے رہے ہیں. سعد رسول صاحب آپ کو کیوں نہیں ہضم ہو رہی یہ کامیابی جو ہے؟ میں آتی ہوں آپ سے اس کا جواب لیتی ہوں. ذرا حسن کے پاس مجھے جانا ہے, صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, میں آتی ہوں آپ کی جانب, ایک صرف جملہ کہنا چاہتا ہوں. جی ایک جملہ کہہ لیجئے پھر آگے بڑھیں. کہ جو عدیل بڑائی صاحب نے بات کی, میں تو کہتا ہوں کہ کم کی. ٹھیک ہے. اور جو لوگ اپنی پاکستان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے میں اس طرح کی کمی اور کا اظہار کریں, اس طرح کے لوگ مجھے تو کم از کم ٹھیک ہو گیا جی, آپ کا ایک جملہ آ گیا. حسن آپ کی جانب باتیں جیسا کہ ہمیں بتا رہے ہیں, اور ڈی چوک میں ایک مجسمہ بنائیں ان کے لیے, تاکہ ہم سارے جا کے تو ان کو دیکھ سکیں. ٹھیک ہو گیا.